اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنسیپٹ آف گاڈ ان کرسچینٹی، کہ عیسائیت میں تصور خدا کیا ہے۔ Preamble of this lecture is: previously we know about religion and comparison of religions. In this lecture we will study about concept of God in Christianity. Learning outcomes of these lectures are: at the end of this lecture we will be able to understand Christianity and its concept about God. So are you ready? What do you know about Christianity? What is concept of God in Islam? اس سبق کے مقاصد ہیں عیسائیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، عقائد عیسائیت سے روشناس کروانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے آگاہی حاصل کرنا، عیسائیت کے تصور خدا کو جاننا۔ یہ اس کا خصوصی مقصد ہے۔ اور عمومی مقاصد میں ایک اور یہ ہے کہ طلباء کی ذہنی وسعت اور استعداد میں اضافہ کرنا۔ عیسائیت کا تصور خدا۔ عیسائیت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ایک مذہب ہے جو الہامی مذاہب میں سے ایک اہم مذہب کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کی مذہبی کتاب کا نام انجیل ہے، اور ان کا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ رہنمائی کی جو کتاب ہے وہ ہمارے لیے انجیل ہے، اور جو نبی جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جن پر ایمان لاتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ یسوع مسیح ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جمیل ناصر جو ایک معروف پادری ہے، اس کے مطابق خدا انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کا بھی خدا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی مخلوقات کا کوئی مذہب نہیں ہے، خدا سب کا ہے، لیکن باقی مخلوقات مذہب کے بغیر ہیں۔ یہاں تک باقی جو ادیان کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ بھی متفق ہیں کہ خدا جو انسانوں کا ہے وہی باقی مخلوقات کا خدا ہے، لیکن جو مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ فطرت کے اوپر ہیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات وہ کہتا ہے کہ باقی مذاہب نے خدا کو مختلف ناموں میں قید کر رکھا ہے، کہ ہر مذہب کے ماننے والے خدا کا جو تصور رکھتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک نام تجویز کر رکھا ہے جو ان کو ان کی الہامی کتابوں یا ان کے پیغمبروں نے یا رہنماؤں نے یا بانیان مذاہب نے انہیں دیا، جو تصور دیا اور جو نام دیا، اس نام کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے وہ اس کو پکارتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اسلام ہے وہ خدا کو اللہ کے لفظ کے ساتھ پکارتے ہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت سارے دیگر نام بھی ہیں، لیکن یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر مذہب نے خدا کو مختلف ناموں میں قید کر رکھا ہے، تو یہ تصور درست نہیں ہے، قید کرنے والی بات نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اس کے لیے اپنی لینگویج، اپنی زبان کے مطابق اسے وہ پکارتے ہیں، اور جو ان کی الہامی کتاب ہے یا جو ان کا مذہبی رہنما ہے جس نام سے وہ خدا کو یا الہ کو روشناس کرواتا ہے، جس نام سے اس کو وہ پہچان دیتا ہے، تو اس کے ماننے والے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ ایسے ہی جو دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی نام سے
اللہ ताला को पुकारते हैं, उसकी इबादत और बंदगी करते हैं, तो इसमें कैद करने वाली बात नहीं बल्कि वुसअत इख्तियार करने वाली बात है। और ये कि अल्लाह ताला जो है वो इन नामों का मुहताज तो नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला को किसी न किसी नाम के साथ पुकारने के मुहताज हैं। लिहाजा हर मजहब, हर दीन जो बेहतर समझता है और जो उसकी तालीमात हैं, जो उसकी स्पिरिचुअल रहनुमाई के लिए हदायत है, उसके मुताबिक वो उसे पुकारते हैं। तो ये कैद करने का जो एक तसव्वुर है, ये सिर्फ अपनी तरफ से इजाफा है, वगरना इसमें अल्लाह ताला को मुक़य्यद करने वाली कोई बात नहीं है। चुनाचे ईसाइयत के जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उसमें से एक ये कि खुदा नामों में कैद नहीं है, और ये बाकी मज़ाहब भी या दीगर जैसे इस्लाम है, वो भी अल्लाह ताला को, खुदा को मुख्तलिफ नामों के लिए के अंदर कैद तसव्वुर नहीं करता। अल्लाह ताला जो है वो उसकी पहचान, उसकी मारिफत किसी न किसी अंदाज के साथ, किसी न किसी नाम के साथ हो सकती है और होती है, इसमें कैद वाली कोई बात नहीं है। फिर एक अहम बात कि जो खालिक और मखलूक के दरमियान एक ताल्लुक है, ईसाइयत का नुक्ता नज़र ये है कि जिस तरह इस्लाम के नज़दीक या बाकी मज़ाहब के नज़दीक एक मालिक और आका और ग़ुलाम का एक जैसे ताल्लुक होता है खालिक और मखलूक का, वैसा ताल्लुक जो है वो खालिक और मखलूक का नहीं है। ईसाइयत के नज़दीक जो है खालिक और मखलूक का जो ताल्लुक है, जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने तसव्वुर दिया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया है, वो ये है कि कहा कि ये जो यहूदियत के अंदर तसव्वुर खुदा बहुत ही मसख़ हो चुका था, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो तसव्वुर खुदा पेश किया, उसकी इस्लाह के तौर पर एक बाप की हैसियत से जो एक बेटे के साथ या अपनी मखलूक के साथ जो होती है, ये बाप और बेटे की मोहब्बत की तरह इसका है। और खुदा जो है वो इन मुख्तलिफ जो हैकल सुलेमानी या खाना काबा है, इसकी अल्लाह की बनाई हुई जो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं उसके अंदर नहीं है, बल्कि वो आसमान पर है, और हम इसलिए आसमान की तरफ मुँह करके दुआ करते हैं। तो उनका कहना है कि यहूदियत के नज़दीक जो खुदा का तसव्वुर है वो बहुत ही जब्बार और क़हार की तरह है, जो अपने साथ शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता, और जो उसकी बात ना माने उसे तहस-नहस कर देता है। ईसाइयों के नज़दीक यीशु मसीह बतौर यहूदी पैदा हुए, लिहाज़ा उन्होंने भी एक खुदा की तबलीग की, क्योंकि उनके नज़दीक यीशु मसीह सब इल्हामी कुतुब को लिखवाने वाले हैं। जो इस जुमले से हमें पता चलता है कि वो हज़रत यीशु मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या समझते हैं, यानी गोया उनके नज़दीक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इनकी सूरत में खुदा जो है वो हुलूल करके इस ज़मीन के ऊपर उतरा है, और लोगों की इस्लाह के लिए खुद उसे आना पड़ा है। और जितने भी नबी और पैगंबर और इसराइली थे, वो सब के सब इस बात के मुंतज़िर थे। इसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के और उनको देखने के लिए दीदार की तमन्ना रखते थे। चुनाचे उनकी जो बाइबल है उसके अंदर ये बात मौजूद है कि अफ़सोस कि तुम एक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अफ़सोस कि तुम एक शख्स को मुरीद बनाने के लिए खुशकी और तरी का सफ़र करते हो, लेकिन जब मुरीद कर लेते हो तो अपने से दुगना उसे जहन्नुम का हकदार बना देते हो। यानी ये कि तुम जो खुदा का तसव्वुर है वो उसको गलत तरीके से पेश करते हो, और तुम उसकी वजह से जहन्नुम में जाने का सबब बनते हो खुद भी, और जिसको तुम अपने पीछे लगाते हो। और इसी तरह एक उनका कौल है कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों की इस्लाह के लिए भेजा गया हूँ। तो ये बेसिकली यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद ही मतलब तसव्वुर करते हैं, और लेकिन इसमें ये कि खुदा जो रूह की सूरत में है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर हुलूल करके खुद तशरीफ़ फरमा हुआ और लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। तो लिहाज़ा खुदा का तसव्वुर उसे वो रूह के साथ ताबीर करते हैं कि खुदा रूह है। अलबत्ता अगरचे उनके जो अहदनामा कदीम और जदीद है उसमें जिस्मानियत इलाही यानी अल्लाह के जिस्मानी अज़ा का भी तसव्वुर मिलता है,
کہ اس کا تخت جو ہے آسمان میں ہے اور پاؤں زمین پر ہے، اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ایسی یہ اسی طرح یہ بھی کہ جو روح نے یعنی خدا نے انسان کے اندر روح پھونکی، تو یہ جو روح پھونکنے کا جو تصور ہے وہ بھی اس سے بھی لیتے ہیں کہ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء کے ساتھ اس کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی اعضاء والے خدا پر ہم یقین نہیں رکھتے، بلکہ اعضاء کا جو یہ ذکر مختلف آیتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے، یہ استعارہ کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وگرنہ ہم اعضاء کے بغیر خدا کا تصور مانتے ہیں۔ اور یہ کہ خدا ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے۔ ایک برکت اللہ نامی ایک ان کا ریورنڈ ہے جو کہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، یعنی خدا کو وہ محبت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کا یہ بھی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو یہ کائنات تخلیق ہو گئی، وجود میں آ گئی، یعنی بڑا ہی کنفیوز کر دینے والا تصور ہے جو عیسائیت کے ہاں خدا کے بارے میں ملتا ہے، کہ جو واضح طور پر کبھی وہ اکانیم ثلاثہ کی صورت کے اندر کہ یہ تین اکانیم ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، ان کے مجموعے کا نام باپ ہے، خدا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں الگ الگ بھی خدا ہے، اور ایک گروہ ان کا یہ بھی اس میں بھی اختلاف کرتا ہے کہ ایک تو باپ ہو گیا، دوسرا بیٹا، اور تیسرا جو ہے وہ روح القدس کی بجائے حضرت مریم کمواری مریم ہے، ان تینوں کے ملنے سے خدا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی اس کی تعبیر میں بھی اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک بھی بذات خود ویسا ہی خدا ہے جیسا کہ مجموعہ ہے، جیسے ان تینوں کو ملا کے جو خدا کا ایک تصور بنتا ہے، ان میں سے ہر ایک الگ الگ بھی بذات خود ویسا ہی خدا ہے جیسا ان تینوں کو ملا کے بنتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ خدا ہے مگر مجموعہ سے کم تر ہے، جو تینوں مل کے خدا بنتا ہے وہ پاورفل ہے، اور جو ان میں سے ہر ایک ہے وہ اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ یہ تین اکیلے خدا نہیں، صرف مجموعہ خدا ہے، ایک تصور ان کا خدا کے حوالے سے یہ بھی ہے۔ تو مختلف کنفیوژن پیدا کرنے والے اس کے اندر تصورات ملتے ہیں۔ عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے، یہ کچھ سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور عیسائیت کے اندر کیا تصور ہے، اس کے اندر کیا فرق ہے، عیسائیوں کا یہودیت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کیا یہودی بیسیکلی پیدا ہوئے تھے یا ان کا الگ کوئی نظریہ ہے، یہودیت اور عیسائیت کے تصور خدا میں کیا فرق ہے، اور عیسائیت کے تعارف پر کسی کتاب کا نام بتائیے یا تحریر کیجیے۔ اسی طرح یہ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو کہ مختلف بکس ہیں، لیکن ان کو صرف اس اعتبار سے ان کی تعارف یا ان کا تجزیہ نہیں کرنا کہ نام اور کتاب کا تھوڑا سا تعارف کر دیا جائے، بلکہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں، جو اس کے اندر میٹیریل ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، اور کہاں تک اسلامی تعلیمات اس کو مطلب کاؤنٹر کرتی ہیں، اور کس چیز کو جو ہے نا وہ ویلیڈیٹ سمجھتی ہے یا صحیح سمجھتی ہے۔ تو اس میں خدا کی جہات ثلاثہ، خدا کی جہات ثلاثہ یہ کتاب ہے، جنوب محمدیہ، یہ ہر ایک کا نام جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے، آپ میں سے ہر ایک نے اس کے حوالے سے ایک ایک اسائنمنٹ تیار کرنی ہے۔ اسی طرح عالمگیر مذہب، اصلیت قرآن، مسیح کی الوہیت، اسمار شیریں اور اعجاز قرآن، اسی طرح سیرت المسیح والمحمد، انسان کامل اور مظہر خدا، مسیحیت کی عالمگیری، دین فطرت، مسیحیت یا اسلام، خدا اسلام، ابوت خدا اور ابنیت مسیح، اور خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کیا دلائل دیے ہیں، اور اسلام اس حوالے سے کیا نظر رکھتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو
یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی آپ ان کے حوالے سے 2 ویک کا جو ہے وہ ٹائم ہے، اس میں آپ نے یہ مکمل کرنی ہے۔